دوست بھی یہاں کوئی نہیں ہے اور نہ ہی کوئی شفاعت ہے۔ قرآنی اعتبار سے یہ نتیجہ ملا کہ قیامت میں بالکل جو ہے وہ شفاعت نہیں ہونے والی، اور ان کی کوئی پھر مدد بھی نہیں کرنے والا ہے۔ شفاعت کا تذکرہ کیا ہے نا کہ کون کرے گا، قرآن مجید نے جن کا نام لیا وہ فرشتے ہیں۔ ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں شفاعت نصیب ہوگی۔ کہیں پر بھی یہ نہیں ہے کہ بھئی کچھ بھی کر لو تو شفاعت ہو جائے گی، ایسا نہیں ہے۔ میں بیان کرتا ہوں، جو چھوٹ جائے گا اس کو آپ بیان آپ بیان کریں، چھوٹے گا ہی نہیں۔ نہیں چھوٹ جائے گا جی ٹھیک تو ہے۔ پھر آپ نہیں بیان کریں۔ یہ جو ہم روتے ہیں اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تقوی کی بنیاد کے اوپر اگر دوستی ہوگی تو وہ پھر وہاں کام آئے گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ الاطیبین الاطہرین۔ ناظرین کرام السلام علیکم۔ ناظرین، آج ہم ایک بہت ہی اہم اور دلچسپ موضوع کے سلسلے سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، اور یہ موضوع اتنا اہم ہے کہ جس کے سلسلے سے جب آپ ابھی گفتگو سنیں گے تو آپ کو خود اندازہ ہوگا کہ یہ موضوع اس دنیا کے لیے بھی، اس دنیا کے بعد کے لیے بھی، اور جس طریقے سے قیامت میں صراط، میزان اور اس قسم کی گفتگو کے بارے میں آپ نے سنا ہے، اسی طریقے سے ایک کلمہ، اور یقیناً آپ نے اس سلسلے سے مطالعہ بھی کیا ہوگا، علماء سے سنا بھی ہوگا۔ موضوع ہے شفاعت کا۔ آج ہم انشاءاللہ شفاعت کے سلسلے سے گفتگو کریں گے، اور اس گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا نجیب صاحب قبلہ، اور حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا عقیل معروفی صاحب قبلہ۔ آئیں گفتگو کو اپنے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم اس شفاعت کے معنی کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ شفاعت ہے کیا۔ تو اس سلسلے سے اگر مولانا آپ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ در حقیقت وساطت کے معنی میں ہے، یعنی جہاں پر ایک شخص اپنے آپ اپنی ذات میں کسی منزل تک نہیں پہنچ سکتا، اب اسے ضروری ہے کہ وہ کسی کا ہاتھ تھامے۔ اب اس وساطت میں یہ ہے کہ منزل آخرت میں جب ایک انسان ایسی مقام پر ہے، ایسی جگہ پر ہے کہ وہ اس کے لیے ابدی زندگی وہاں ہے، اب اس کے لیے اگر عذاب ہے تو وہ ابدی مثلا عذاب ہے، اب وہ اسی جگہ پہ رہنے والا ہے، تو ان شرائط سے جو ایک سخت ترین شرائط ہیں جہاں پر عذاب اور عقاب ہے، اپنے آپ کو کیسے نکالے گا۔ شفاعت کا پھر جو سادہ سا مفہوم بنتا ہے یہ کہ ان شخصیتوں کی جانب سے ہاتھ تھامنا کسی ایسے انسان کا جو اپنی نجات کے راستے کو ڈھونڈ رہا ہے، ان شخصیتوں کی جانب سے جنہیں پروردگار نے اجازت دی ہے، کیونکہ یہ آگے گفتگو آئے گی کہ شفاعت کے سلسلے سے کیا ہے کہ شفاعت صرف اللہ کا حق ہے یا دوسرے اور افراد بھی ہیں۔ بہت ہی اچھا معنی بتایا جی مولانا نے، اور مولانا نے واسطے کی بات کی ہے۔ ہاں، اگر آپ کی بات کو ذرا سا دوسرے لفظوں میں یوں کہوں تو ایسے کہہ سکتا ہوں کہ آپ دنیا میں دیکھیے، اللہ نے انسان کی ہدایت کے لیے انبیاء کا سلسلہ، ائمہ اطہار علیہ السلام کا سلسلہ قائم کیا۔ جی ہدایت بھی اللہ کا لطف ہے، ہدایت اللہ کا فیض ہے، پر اللہ کا یہ لطف اور یہ فیض واسطے سے ہم تک پہنچتا ہے، وہ واسطہ بنتے ہیں انبیاء کرام اور ائمہ اطہار علیہ السلام۔ ایسے ہی اللہ نے آخرت میں انسان کے مغفرت کے لیے اگر کوئی کمی ہے تو وہاں کے اوپر بھی ایک واسطہ رکھا ہے، تاکہ ان واسطوں کے سہارے سے اس کو مغفرت نصیب ہو اور پھر بہشت بری میں اس انسان کو جگہ مل جائے، بالکل ویسے ہی جیسے واسطے کے ذریعے سے ہدایت حاصل کرتا ہے۔ تو کسی واسطے سے جی ایک اچھے مقام تک پہنچنا، اس کو شفاعت کہتے ہیں۔ اسی لیے اصطلاح میں جو ہے علماء نے بیان کیا ہے کہ مخلوق خدا اور خدا کے درمیان میں جی یہی بندگان خدا میں سے کوئی، ہاں اس کے مراتب ہیں، جی ان سلسلہ مراتب میں کوئی بھی شخص کہ جو خدا کے نزدیک قابل قبول ہے، یعنی خدا اس سے راضی ہے، وہ شخص شفاعت کر سکتا ہے، وہ شخص واسطہ بن سکتا ہے، اسے شفاعت کہا جاتا ہے۔ اور اسی کو علامہ طباطبائی نے اس انداز سے پیش کیا ہے کہ کسی منفعت میں یا کسی نقصان کو دور کرنے میں کوئی ایک انسان واسطہ بنتا ہے۔ صحیح بات ہے۔ کسی سے مثلا کوئی نقصان اسے پہنچا، اس نقصان کو وہ روک دیتا ہے، یا کسی منفعت کو اس تک پہنچا رہا ہے، تو اس کو جو اس میں جو واسطہ بن رہا ہے اسے شفاعت کا نام دیا جائے گا۔ بلکہ آپ یہاں کے اوپر خود اس آیے کریمہ کو بھی، جو ہم لوگ توسل میں بھی اس کو پیش کیا جاتا ہے، جناب یعقوب علیہ السلام کے بیٹے اپنے والد کے پاس آ کر کہتے ہیں یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا کنا خاطئین۔ یہ بھی اس کا مطلب یہ ہے کہ
ایک شفاعت کا مطلب یہ ہوا کہ جو خدا کا صالح بندہ ہے وہ دعا کرتا ہے اور اس کی دعا اس کی مغفرت کا ذریعہ بنتی ہے. تو انہوں نے بھی یہی کہا قرآن کے اندر کہ سوف استغفر لکم ربی انہ هو الغفور الرحیم، میں دعا کروں گا اپنے پروردگار سے تمہاری مغفرت کی کہ وہ غفور اور رحیم بھی ہے. یہ خود حضرت یعقوب علیہ السلام کے لیے نہیں ہے، یہ تو نبی پاک کے لیے بھی ہے. اس کے اندر نبی بطور عموم یعنی ایک حصہ ہے کہ جو نبی وساطت کرتا ہے. نبی کے علاوہ خود فرشتوں کے لیے ہے، پھر خود مومن کے لیے مومنین کے لیے. یہ آگے بحث آئے گی. آگے شہید مطہری نے اسی کی جو وضاحت کی ہے کہ شفاعت یعنی کسی کو عقاب سے بچانا. اب اس میں کون ہے جو عقاب سے بچانے والا ہے؟ نبی ہے، پیغمبر ہے، فرشتہ ہے، مومن ہے. یہ آپ نے بہت ہی اچھی بات کہی. بات یہ ہے کہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے کہا کوئی شخص کسی کو عقاب سے بچائے، صحیح؟ تو اصل جو دوسرے لوگ آ کر اعتراض کرتے ہیں وہ یہی کرتے ہیں کہ کیسے کوئی انسان کسی کو عقاب سے بچا سکتا ہے. ہم ان سے یہی کہنا چاہتے ہیں کہ یہ خود قرآن کا ایک مسلمہ مسئلہ ہے کہ دوسرا کسی کو بھی ہاں اللہ کے اذن و ارادے سے عقاب سے بچاتا ہے. کہ وہ اگر آئے کریمہ یہاں کے اوپر پیش کی جائے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. یعنی اگر لوگ اپنے نفسوں پر ظلم کر کے یعنی گنہگار ہیں اور وہ آپ کے پاس آتے ہیں اور خود بھی اللہ سے مغفرت طلب کرتے ہیں اور رسول ان کے لیے طلب مغفرت کریں اللہ سے، تو اللہ کو تواب الرحیم، تواب بھی پائیں گے، رحیم بھی پائیں گے. یہ ایک اس سے بھی واضح آیت قرآن کی ایک ہے وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ، یعنی آپ ان کے لیے دعا کریے، آپ کی دعا ان کے لیے سکون کا ذریعہ بنے گی. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بات خود قرآن میں ہے کہ ایک صالح شخص بندگان خدا کو اللہ نے یہ اجازت دی ہے کہ وہ کسی کے مغفرت کا ذریعہ بن جائیں اور کسی کے نجات کا ذریعہ بن جائیں. اسی کو ہم شفاعت کہتے ہیں. البتہ کسی کے ذہن میں یہ نہ آنا چاہیے کہ شفاعت کا کوئی شرط ہی نہیں ہے، کوئی حدود نہیں ہے، اور یہ شفاعت کا ایک مفہوم ہے کہ انسانوں کو جری بنا دے. جری نہیں. آپ کی بات کو اگر آپ اجازت دیں تو صرف ایک مثال کے ذریعے سے میں بتانا چاہوں گا. مثال کے طور پر ایک پہاڑ ہے اور اس پہاڑ کی چوٹی پہ ایک انسان بیٹھا ہوا ہے اور کئی لوگ، ایک گروہ ہے جو پہاڑ کی بلندی پہ جانا چاہتا ہے. لیکن جو لوگ پہاڑ پہ جانا چاہتے اس پہاڑ کی چوٹی پہ کئی لوگ ہیں، کئی طرح کے لوگ ہیں. کچھ لوگ بالکل ہی ابتدا میں رہ جاتے، کچھ لوگ آدھے دور جا کے رہ جاتے، آگے نہیں پڑھتے. لیکن کچھ لوگ اتنا دور پہنچتے کہ جو پہاڑ کی چوٹی پہ بیٹھا ہوا ہے اگر وہ اپنا ہاتھ بڑھا دے تو ہمارا ہاتھ اس کے ہاتھ تک پہنچ جائے گا. تو وہ اپنا ہاتھ بڑھا کے ہمارا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر ہمیں اوپر لے کے چلا جاتا ہے اور پہاڑ کی چوٹی پہ پہنچا دیتا ہے. بہت اچھی مثال. اب آپ دیکھیں نا، ہم بھی اپنی زندگی میں کچھ لوگ اچھائیاں کرتے ہی نہیں تو وہ بالکل پہاڑ کے نیچے ہیں وہ، ٹھیک ہے. کچھ لوگ پر اچھائیاں بھی کرتے ہیں لیکن بندہ ہے، گناہ ہو جاتا ہے، اس کے یہاں گناہ رہتے ہیں، بالکل پہاڑ کی چوٹی پہ تو نہیں پہنچ جاتا پر اتنی اچھائی کی ہے کہ جو پہاڑ کی چوٹی کے اوپر شخص موجود ہے وہ اگر اپنا ہاتھ بڑھائے تو اس کے ہاتھ میں اس کا ہاتھ یا اس کا ہاتھ اس کے ہاتھ میں پہنچ جائے گا اور وہ اسے وہاں نجات دے گا. اس کو ہم شفاعت. تو یہاں تک یقیناً ہم سب کے لیے بات واضح ہو چکی ہے کہ شفاعت کیا ہے. اس کے بعد کا مرحلہ قرآن مجید میں جو شفاعت کا تذکرہ ہوا ہے وہ کس طریقے سے تذکرہ ہوا ہے، اس کے سلسلے سے گفتگو کی جائے تاکہ پھر اس کے بعد سے کون لوگ شفاعت کرنے والے ہیں اور کون لوگ ایسے ہیں کہ جن کی شفاعت ہوگی، اس کے سلسلے سے گفتگو کر کے اپنی گفتگو کو انشاءاللہ جو ہے وہ ہم لوگ اپنی قرآن کریم کے اندر اگر دیکھا جائے آیات کی اگر ہم ایک فہرست بنائیں تو تقریباً 7 گروہ بنتے ہیں اور تقریباً 34 کے قریب آیات ہیں جو شفاعت سے متعلق ہیں. اب اس میں جو ہے کچھ آیات وہ ہیں جو سرے سے اس بات کا انکار کرتی ہیں کہ شفاعت کا کوئی وہاں پر عنصر ہوگا، لیکن اس میں ہے ہی نہیں، شفاعت ہی نہیں ہے. ابتدائی طور پر دیکھتے تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ سرے سے انکار ہو رہا ہے، جس میں وہی آیت ہے جو انفاق کے سلسلے سے ہے، یا ایھا الذین انفقوا مما رزقناکم من قبل
ایاتی یوم لا بیع فیہ ولا خلہ ولا شفاعہ. تو یہ جو ہے وہ افراد جو اللہ کی راہ میں انفاق کرنے والے ہیں، ان سے یہ کہا گیا ہے کہ وہ دن کہ جس میں نہ کوئی خرید و فروخت کا معاملہ ہوگا اور نہ کوئی تمہارا کوئی دوست ہوگا اور نہ ہی شفاعت ہوگی. اس لیے تم سے کہا جا رہا ہے کہ تم پہلے سے ایسا کام کرو جو تمہارے لیے وہاں پر تمہارے شامل حال ہو سکے اور تمہاری مدد کر سکے. صحیح بات ہے. اس لیے کہ وہ افراد جو کافر ہیں اور ظلم کرنے والے ہیں، یقیناً اللہ کی شفاعت انہیں نصیب نہیں ہوگی. لیکن اس کی فوراً کی ایک دوسری پھر آیت ہے جو اس کے بعد اس چیز کو بیان کرتی ہے، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ. تو یہاں پر اذن کی بات ہو جاتی ہے کہ اگر پروردگار کی کسی کو اجازت ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ وہاں شفاعت کر سکتا ہے. صحیح بات ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے 2 آیے کریمہ دونوں ایک کے بعد دیگرے ہیں. پہلی آیت آپ نے یہ تلاوت فرمائی کہ اے صاحبان ایمان، قیامت آنے سے پہلے اپنے مال کو خرچ کرو راہ خدا میں. قیامت کا وہ دن ہے جس میں کوئی معاملہ نہیں ہوگا کہ آپ دنیا میں جا کے کسی کو خرید لو یا پیسے دو تمہارا کام حل ہو جائے گا. وہاں پیسے دے کر کام حل نہیں ہوگا. یا کسی ادارے میں تمہارا کوئی دوست ہے وہ کر دے گا. لا خلتن، دوست بھی یہاں کوئی نہیں ہے اور نہ ہی کوئی شفاعت ہے. والکافرون هم الظالمون. آیت اللہ سبحانی حفظ اللہ نے یہ بات لکھی کہ یہ والکافرون هم الظالمون یہ ہم کو ایک بہت سہارا دے رہی ہے. اور وہ ہم اور آپ ابھی گفتگو یہ بھی کریں گے کہ بھئی کافر کو تو شفاعت شامل ہی نہیں ہے، یعنی شفاعت کے لیے ایمان باللہ شرط ہے. تو یہ جو آیت کہہ رہی ہے کہ نہ بے کام آئے گی، نہ دوست کام آئے گا اور نہ ہی کوئی شفاعت ہے، در حقیقت کافروں کے لیے جو اللہ کے اوپر ایمان نہیں رکھتے ہیں، آسمانی کتابوں پر ایمان نہیں رکھتے. یہ کیسے آپ نے کہہ دیا کہ دوسروں کو شامل ہو جائے گی، کافر کو شامل نہیں ہوگی؟ دوسری آیت نے کہہ دیا جو آپ نے تلاوت کی، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ. وہی کون ہے جو خدا کی بارگاہ میں شفاعت کرے گا مگر اس کے اذن سے؟ اس کا مطلب ہے کہ کچھ لوگ ہوں گے جو اللہ کے اذن سے شفاعت کریں گے. لیکن ایک اور بات ہے کہ وہ کس کو شفاعت کریں گے کہ وہ ہم اور آپ کو گفتگو کریں گے. بس اس کا مطلب یہ ہوا مولانا کہ پہلی آیے کریمہ جو آپ نے پیش کی جو یہ کہتی تھی کہ بھئی شفاعت نام کی کوئی چیز نہیں ہے. اس میں دیکھیں پہلا تو ایک قرآن کی کسی بھی ایک آیت سے آپ کوئی نتیجہ نہیں نکال سکتے. بالکل صحیح بات ہے. متعدد آیات آپ کو دیکھنی ہوگی تب جا کے آپ ایک نتیجے تک پہنچیں گے. آپ کی بات میں اگر تائید میں ہم یہ کہیں، مثال کے طور پر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ خدا کو دیکھا جا سکتا ہے. مثلاً وجوہ یومئذ، چہرے کچھ لوگ ہوں گے کہ جو خدا کو دیکھ رہے ہوں گے، ہے نا. اس سے کچھ لوگوں نے کہا دیکھیں گے، لیکن قرآن کی دوسری آیت نے فوراً یہ کہا کہ لا یدرکہ الابصار، آنکھیں اسے دیکھ نہیں سکتی ہیں. تو یہ بات بالکل آپ کی صحیح ہے کہ ایک آیت کے ذریعے سے نتیجہ نہیں نکالا جا سکتا. وہ دوسری آیت جو ہے خود سورہ زخرف کی 67 نمبر کی آیت ہے کہ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو. اس میں کیا ہے کہ الا المتقین. لیکن اب یہاں پر کیا ہے کہ وہ جو دشمنان خدا ہوں گے وہ یہ خود قرآن کریم کہہ رہا ہے کہ بعضهم لبعض عدو. تو وہاں پر ایک دوسرے سے اب ان کی جو دوستی تھی وہ دنیا کے تک تھی. صحیح بات ہے. اب وہاں پر کوئی دوستی نہیں ہوگی، لیکن الا المتقین، لیکن متقین وہاں پر بھی دوستی ہوں گے. آپ نے جو آیہ کریمہ ابھی پیش کیا بہت عظیم بات کی طرف اشارہ ہے. اتفاق سے یہ بات بہت ہی اچھی ہے جو آپ نے کہا الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین. یہ اس بات کو بتاتا ہے کہ شفاعت کے لیے ایک اور شرط ہے. وہ شرط یہ ہے کہ جو ہمارا شفیع ہے اور جس کی شفاعت کی جا رہی ہے اس کے درمیان رابطہ ہونا چاہیے. ایک سنخیت ہونا چاہیے، ایک رابطہ ہونا چاہیے. اسی لیے یہ کہا گیا کہ اگر میری کسی سے دوستی دنیا کی بنیاد کے اوپر ہے تو وہ دوستی دشمنی میں بدل جائے گی. لیکن اگر خدا کے لیے کسی سے دوستی ہے اور دین کی خاطر کسی سے دوستی ہے تو وہ کام آئے گی. اس میں ایک پوائنٹ اور بھی آتا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی کسی کو بھول جائے، لیکن اگر کچھ افراد ایسے ہیں کہ جن کا رشتہ تقوی کی بنیاد کے اوپر ہے تو وہاں فراموش نہیں کریں گے، جس طریقے سے اس دنیا میں نہیں بھولتے. اتفاق سے یہ آیت کریمہ یہی کہنا چاہتی ہے کہ تقوی کی بنیاد کے اوپر متقی کو اختیار کرو. یہ متقی کی بات ہے، صاف ستھرے انسانوں کی. اسی لیے ہم سے کہا گیا ہے کہ خاصان خدا، اولیاء خدا، ائمہ اطہار انبیاء کرام کے ساتھ سلسلے کو برقرار رکھو. اس لیے کہ ان کا جو سلسلہ، ان سے جو محبت ہے اور دین تقوی کی بنیاد کے اوپر ہے، تولا و تبرہ کا جو مسئلہ ہے. اور چونکہ جب محبوب اور محب کے درمیان سنخیت ہوگی تو یہ کام آئے گا. جیسے کہ ہمارے 5ویں امام نے خراسان سے ایک شخص
5ویں امام کی خدمت میں گیا اور اس کے پیر زخمی ہو گئے، جی اور جب پیر زخمی ہو گئے تو مدینے میں جا کر اپنا پیر کھول کے دکھاتا ہے کہ یہ جو میرے پیر زخمی آقا صرف اور صرف آپ کی محبت کی وجہ سے. تو امام نے فرمایا کہ لو احبنا جبل لحشرہ اللہ معنا، اگر ہم سے پتھر بھی محبت کرے گا تو وہ ہمارے ساتھ ہوگا. جس سے انسان میں محبت کرتا ہے. تو ہم یہی کہنا چاہتے ہیں کہ زندگی میں اگر ہم نے معیت اختیار کی، جو ابھی آپ نے کچھ دنوں پہلے یہ مجلس میں بھی کونوا مع الصادقین میں بھی عرض کیا کہ معیت اگر ہے، سنخیت جو پیدا کی ہے، صالح لوگوں کے ساتھ سنخیت، اسی کو تو کہتے ہیں. جب ہم یہاں کے اوپر ان کے ساتھ ساتھ رہیں اور تھوڑی سی کمی ہے تو وہ وہاں ہمیں اپنے ساتھ رکھ لیں گے. اسی کو ہم ایک دین کی اصطلاح میں شفاعت کہتے ہیں. یہاں پر پس ہم لوگوں کی جو گفتگو ہو رہی ہے وہ قرآنی اعتبار سے یہ نتیجہ ملا کہ قیامت میں ظالمین کی بالکل جو ہے وہ شفاعت نہیں ہونے والی، کافرین کی کوئی شفاعت نہیں ہونے والی، مؤمنین کی کہ جن کے اندر کوئی کوتاہی، کوئی کمی رہ گئی ہے، ان کی شفاعت ہونے والی. صحیح بات کہی. ٹھیک ہے، بس یعنی ہم یہ گفتگو کر رہے ہیں. ابھی ایک مولانا نے ایک آیت پیش کی ہے، جی ایک آیت کریمہ پیش کی. ہم لوگ یعنی گفتگو کو اور شارٹ کرنا چاہیں گے. متعدد آیات ہیں اور وقت مختصر اور محدود رہے گا، تو ہم جلدی جلدی دو تین آیات کے سلسلے سے آیات کے اوپر نہیں آتے، ہم اس کے مفاہیم کے اوپر آ جاتے ہیں. جی مفہوم کو بیان کر دیا جائے تو بہت بہتر رہے گا. کچھ آیات وہ ہیں جو یہودیوں کے سلسلے سے انکار شفاعت کر رہی ہیں، چونکہ وہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ بھئی ہم اللہ کی برگزیدہ قوم ہیں تو ہمارے لیے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. تو قرآن کریم نے ان کے لیے کہا ہے وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ، تو ان کی اصلاً شفاعت جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہوگی. ان کے لیے قطعاً قرآن کریم نے انکار کیا ہے شفاعت کے سلسلے سے. نہ شفاعت ہوگی وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور ان کی کوئی پھر مدد بھی نہیں کرنے والا ہے، ان کی کوئی نصرت نہیں ہوگی، کوئی مدد نہیں ہوگی. یہ در حقیقت اس آیت کی طرف جو قرآن کریم کی مشہور آیت ہے کہ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، یہ جو سورہ ظاہراً سورہ بقرہ کی 47 نمبر کی آیت ہے، 47 نمبر کی آیت، کہ جس سے انہوں نے اس آیت سے نتیجہ لیا کہ ہم اللہ کے بہت خاص ہیں، جبکہ یہودیوں نے یہودیوں نے یہ نتیجہ نکالا کہ ہم اللہ کے خاص ہیں اور ہمارے لیے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، یعنی ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ یہ کہتے تھے اس آیت کریمہ میں، ہم جو ہے نا اللہ کے منتخب جو ہے برگزیدہ قوم ہیں اور ہمیں شفاعت نصیب ہوگی. اس کی آیت نے رد کیا. اس کا مطلب ہے کہ آیت کریمہ یہ کہنا چاہتی ہے کہ شفاعت کے قید ہیں، شفاعت کے شرطیں ہیں، نہ یہ کہ ایک انسان نہایت پست سے پست ہو اور وہ شفاعت کے یعنی ظلم کر رہا ہے، فساد کر رہا ہے، گناہوں کے اندر غرق ہے اور پھر شفاعت کی امید رکھتا ہو. تو صاحب تفسیر کشاف وغیرہ نے، صاحب مجموع البیان نے اسی کی وضاحت کی ہے کہ یہ چند آیتیں کہ جو مطلق طور پر منع کر رہی ہیں یہ یہودیوں سے متعلق ہیں. یہ یہودیوں سے متعلق ہیں، ان کو کہا گیا ہے کہ ان کی شفاعت نہیں ہوگی. پھر وہ افراد جو یوم جزا کا انکار کرتے ہیں ان کے لیے کنّا نکذب یوم الدین حتیٰ آتانا الیقین. تو یہاں پر بھی یہی ہے کہ یہ وہ افراد ہیں کہ ان کو بھی ان کی شفاعت جو ہے شامل حال. بہت اچھی بات ہے. یعنی اس کا مطلب ہے کہ یہ گویا آپ قرآن مجید سے شفاعت کے شرائط ہیں. مثلاً آیے کریمہ جو ابھی پڑھی کہ یوم الدین کا وہ انکار کرتے تھے، اس کا مطلب جو قیامت کا انکار کرے گا اس کو شفاعت نصیب نہیں ہوگی. یا یہ جو یہودیوں سے مربوط آیے کریمہ ہے یہ یہی کہنا چاہتی ہے کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ بغیر کسی عمل کے یا قید و شرط کے، بغیر خصوصیت کے انسان کو شفاعت نصیب ہو جائے گی اور جو بھی دل چاہے وہ کرے. ایسا ہرگز نہیں ہے. یہ جو کچھ لوگ ہوں گے اسی طرح سے کہ جو مثال کے طور پر مشرک ہیں اور وہ جب ان کو جہنم میں ڈالا جا رہا ہوگا تو اب وہ یہ کہہ رہے ہوں گے کہ ہم ان لوگوں کی وجہ سے ایسا ہوا ہمارے ساتھ میں. وما اضلنا الا المجرمون فما لا من شفیع. تو ان لوگوں کے لیے بھی ولا صدیق ولا حمیم، ان لوگوں کے لیے بھی کوئی شفاعت نہیں رہے گی. کہ وہ کہہ رہے ہوں گے کہ بھئی ہم خود تو نہیں آ رہے تھے لیکن انہوں نے ہمیں بہکا دیا. تو اب یہ متعدد روایات میں بھی ہے اور قرآن کی مختلف آیات میں بھی ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنے دوست کو کیسا اختیار کرے. یعنی اس سے جو نتیجہ نکلتا ہے وہ یہ کہ بہرحال ایسا نہ ہو کہ وہ پھر دوست وہاں سے خود فرار کر رہا ہو. وہی باتقویٰ انسان جس کی طرف ابھی اشارہ بھی کیا عقیل معروف صاحب نے بھی اشارہ کیا کہ تقوی کی بنیاد کے اوپر اگر دوستی ہوگی تو وہ پھر وہاں کام آئے گی.
اور اس کے علاوہ آپ یہی کہہ سکتے ہیں کہ بھائی انہوں نے ہمیں بہکایا، لیکن وہ لوگ جو بہکانے والے ہوں گے وہ بھی آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتے ہوں گے۔ صحیح جی۔ بات ہے۔ جی تو یہاں تک ہم لوگ مجھے لگتا ہے کہ قرآن کے سلسلے سے اگر کوئی گفتگو بچی ہے تو یہاں پر قرآن کی گفتگو کو مکمل کیا جائے اور آگے کی میرے گفتگو خیال سے شروع اگر آپ کرتے مجھے ہیں۔ اجازت دیں جی ایک جی منٹ ضرور کی، ضرور۔ تو میں اب تک کی بات کو خلاصہ کرنا جی چاہتا جی ہوں۔ بہتر ہے۔ اب تک کی بات ہم لوگ نے یہ کہی کہ شفاعت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جی یعنی اللہ کے نزدیک جو خاص بندے ہیں وہ واسطہ بنتے ہیں دوسرے بندوں کے مغفرت کا، ان کی نجات کا۔ اتنی بات کہی۔ اور دوسری باتیں یہ کہی گئیں کہ قرآن کریم میں شفاعت سے مربوط بہت ساری آیتیں ہیں۔ کچھ آیتوں میں یہ کہا گیا ہے کہ بھئی آخرت میں شفاعت نام کی کوئی چیز نہیں۔ تو جو آیتیں یہ کہتے ہیں کہ شفاعت نام کی کوئی چیز نہیں، وہ آیتیں یہ بتانا چاہتی ہیں کہ ظالمین کی شفاعت نہیں ہوگی، جو لوگ قیامت کا انکار کرتے ہیں ان کی شفاعت نہیں ہوگی، جو لوگ آسمانی کتابوں کا پر ایمان نہیں رکھتے ہیں ان کی بھی شفاعت نہیں ہوگی، یا جو یہودی تھے اور بے دین تھے اور یہ کہتے تھے کہ ہم ہی بڑی قوم ہیں، ان کی بھی شفاعت نہیں ہوگی۔ اور ایک اور بھی آیت ہے، وہ لوگ بت پرست لوگ یہ سمجھتے تھے کہ بت شفاعت کریں گے، ام اتخذوا من دون اللہ شفعاء قل اولو کانوا لا یملکون شیئا ولا یعقلون۔ ان سے کہیے پیغمبر کہ یہ جو بت جن کے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے، نہ جن کے پاس عقل و شعور ہے، یہ شفاعت کریں گے؟ بس یہ جو آیتیں منع کرتی ہیں کہ شفاعت نہیں ہوگی، بس شفاعت نہیں، بت شفاعت نہیں کرتے۔ یہودیوں کے بارے میں کہ جو کہتے تھے تو بغیر کسی قید و شرط کے شفاعت نہیں ہے، ظالم کی شفاعت نہیں ہوگی، جو قیامت کا انکار کرے اس کی شفاعت نہیں ہوگی۔ لیکن اس کے مقابل میں آپ یہ بھی دیکھیں کہ جو آیتیں کہتی ہیں کہ شفاعت ہوگی، نہیں، خود شفاعت ہے۔ جو آیتیں کہتے ہیں کہ جیسے کہ ایک آیت کریمہ آپ نے پڑھے، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ ما من شفیع الا من بعد اذنہ۔ کوئی بھی شفیع نہیں ہے مگر یہ کہ اللہ کے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک چیز ناظرین ذہن میں رکھیں، شفیع یعنی جو شفاعت کریں گے، جس مرتبے پر بھی پہنچ جائیں وہ خدا کے اذن و ارادے سے شفاعت کریں گے۔ یہ ہمارا مکتب اور مذہب ہے۔ اسی کو میں تھوڑا سا اور وہ کر دوں، تھوڑی سی وضاحت ہو جائے گی کہ مجموعی طور پر اگر ہم دیکھیں، یعنی اس قرآن کی بحث کو اگر ہم ختم کر رہے ہیں تو اگر نتیجہ نکالیں تو 3 طرح کی آیات ہیں قرآن کریم میں شفاعت کے سلسلے سے مجموعاً اگر دیکھیں 3 طرح کی آیات۔ ایک جو ہے یہ ہے کہ جو شفاعت کو پروردگار سے مخصوص جانتی ہے، قل للہ الشفاعت جمیعا، ساری شفاعت اللہ۔ اب یہ تمام کے تمام شفاعت جو ہے وہ اللہ کے لیے ہے، یہ مخصوص ہے پروردگار۔ سورہ زمر 44 نمبر یہ آیت ہے۔ پھر نفی شفاعت ہے، یہ جو شفاعت کا انکار کر رہی ہیں وہ آیتیں ہیں، یوم لا بیع فیہ ولا خلہ ولا شفاعہ، یہ سورہ بقرہ کی 254 نمبر کی آیت ہے، 254 نمبر کی آیت ہے۔ پھر تیسرا مرحلہ کہ جہاں پر خدا کی اجازت سے شفاعت ہے، بہت اہم بات ہے، یومئذ لا تنفع الشفاعہ الا من اذن لہ الرحمن ورضی لہ قولا، کہ پروردگار پھر اس سے راضی بھی ہو۔ تو یہ اس سے جو ہے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر پروردگار کسی سے راضی ہے تو اس کی مختلف کیٹیگریز ہو سکتی ہیں، یعنی پروردگار کن لوگوں سے راضی ہے، دیکھنا پڑے گا کہ کن لوگوں سے راضی ہے۔ ہو سکتا ہے کسی مقام پر مثلا ماں باپ ہوں، ان سے راضی ہو تو اس حد تک وہ شفاعت کریں گے، پڑوسی سے راضی ہے، پڑوسی شفاعت کرے گا، شہداء، صالحین، علماء۔ تو قرآن مجید قرآن مجید کے سلسلے سے تو خصوصی روایت بھی ہے۔ حتیٰ فرشتے میں قرآن کریم میں جو آیت ہے وہ یہ ہے کہ فرشتے شفاعت کریں گے، فرشتے شفاعت کریں گے، فرشتے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہمارے سماج اور معاشرے میں کبھی کبھی ہم اور آپ یا دوسرے لوگ بھی جناب جبرائیل علیہ السلام کی شخصیت کی طرف متوجہ نہیں ہیں۔ اللہ اور رسول کے درمیان جو ذات واسطہ ہے اس کو جبرائیل امین کہتے ہیں۔ اور اتفاق سے صاف لفظوں میں قرآن نے جن کی شفاعت کا تذکرہ کیا ہے نا کہ کون کرے گا، قرآن مجید نے جن کا نام لیا وہ فرشتے ہیں۔ باقی روایات نے سب کا نام لیا پر قرآن نے فرشتوں کا نام لیا۔ جیسا کہ قرآن نے آپ نے ذکر کیا کہ قرآن بھی شفاعت کرنے والی، خود قرآن میرے امام نے نوجل بیان کرا کہ ان القرآن شافع مشفع۔ بھائی شفیع ہونا ایک بات ہے مگر ان کی شفاعت کا قبول ہونا خدا کی بارگاہ میں یہ خود ایک بات ہے۔ قرآن کا ساتھ یہاں پر بھی، یعنی اس زندگی میں بھی ہمارے لیے کمال کا سبب ہے، کیونکہ
عقل کے خزینوں کو قرآن کھول رہا ہے، اور بہت وہاں عجیب پر بھی بات پھر واہ، ہمارے لیے جی جی پھر آپ ہاں۔ نے جو ایک بات ساتھ کے لفظ کہی، یہ بہت اچھے موقع پر آپ کہی. ظاہر سی بات ہے دنیا میں ساتھ ہونا چاہیے تاکہ آخرت میں ساتھ ہو سکے. ہو سکے. یہی تو ہے شفاعت، جی. کہ دنیا میں ہو ایک ہمراہی، ایک میت، تاکہ وہاں کے اوپر ہو سکے. ظاہراً اسی لیے قرآن کے سلسلے سے چھٹے امام علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی فرمایا کہ تعلم القرآن، قرآن کے علم حاصل کرو، اس لیے کہ قرآن جو ہے وہ شافع لاصحاب ہے. اس طریقے کے مفہوم ہے کہ وہ اپنے جو ہے صحابیوں کو، اپنے ساتھیوں کو، اپنے سیکھنے والوں کی شفاعت کرنے والا صحیح ہے. فرمایا آپ یہ نے. روایت میں جی. ہے کہ مثلا بعض جگہوں پر متعدد روایتیں الگ الگ انداز سے ہیں. مثلا الشفاء خمس، اس میں پہلا ہی قرآن کا ہے. پھر مثلا رحم ہے، پھر امانت ہے، نبی ہیں، اہل بیت ہیں. رحم سے کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ رشتہ دار. رشتہ دار تو رشتہ دار بھی ہو سکتا ہے، یا الفت و محبت سے پیش. الوتم. ہاں، ہاں. ایک ہاں، رحم جو ہے وہ رحمت سے لے کر رافت اور الفت سے، رافت اور رحمت اتفاق سے دونوں معنی میں بھی آ دونوں سکتا معنی. ہے. جی. لیکن آپ فرما رہے تھے تو آپ بجا فرما رہے ہیں کہ شفیع 5 لوگ ہوں گے، یعنی جو لوگ قیامت میں شفاعت کریں گے، جس میں سے ایک آپ نے فرمایا کہ قرآن مجید ہے، دوسرا جو ہے رحم ہے. اب یہ رحم سے مراد رحم ممکن ہے اس کے قریبی رشتہ دار کی، جس میں سے ایک یہ لیا جا سکتا ہے اس کے مصداق میں سے کہ اگر زندگی میں کسی ایک انسان کا بچہ بہت اچھا سخت ہو گیا ہے، جی بالکل، یہ روایات سخت میں ہو گیا تو یہ رحم سے بھی ہے نا، اس کا تعلق ہے، اس کا بھی تعلق رحم سے. تو جو لوگ اللہ نے اگر کسی کے ایسی صورتحال ہوئی کہ اس کا بچہ پیدا ہوا، پیدا ہونے کے بعد دنیا سے گزر گیا، یا پیدا ہونے سے پہلے دنیا سے گزر گیا، تو یہ بچہ شفیع ہوگا. ہمارے ایک بہت بڑے عالم دین ہیں، فقیہ ہیں، جن کی کتاب کو پڑھے بغیر کوئی مجتہد نہیں ہوتا، جن کو شہید ثانی کہتے ہیں، اور پہلی شخصیت کو شہید اول کہا جاتا ہے. شہید ثانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب شرح لمع ہے، اور شہید اول کی کتاب لمع کی شرح ہے، شرح لمع. خوب انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے مسکن الفؤاد. وہ روایتیں جمع کی ہیں جس کو پڑھ کر انسان کے قلب کو سکون ملتا ہے. وہ کتاب اسی لیے لکھا تھا کہ آپ کے بچے جب ہوتے تھے تو بچتے نہیں تھے، اس لیے وہ روایتوں کو جمع کیا کہ جو روایتیں سکون، وہ بچہ دروازے بہشت پہ کھڑا ہوگا اور خدا سے یہ کہے گا کہ جب تک کہ میرے ماں باپ داخل نہیں ہوں گے میں بہشت میں داخل نہیں ہو سکتا. اس میں بڑی ڈھیر ساری روایتیں آپ نے نقل کی کہ دنیا میں کتنے لوگ ایسے گزرے کہ جن کو اللہ نے بچے دیے تو وہ اللہ سے دعا کرتے تھے کہ اللہ یہ بچہ مجھ سے لے لے، یہ بچہ مجھ سے لے لے تاکہ یہ بچہ میرا وہاں کے اوپر کیا ہو سکے، شفیع بن سکے. تو یقیناً یہ روایتیں اس طرح کی کتاب، اور وہ بھی اتنے برجستہ جو مذہب کے اور شریعت کے ستون ہیں، شہید ثانی رحمۃ اللہ علیہ، وہ اس طرح کی کتاب لکھیں اور اس طرح کے معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کی روایات اور احادیث کا اس میں تذکرہ ہو تو یقیناً وہ ماں باپ کا دل ٹھنڈا ہوتا ہے. لطیف روایت ایک اور تھی اسی، یعنی چونکہ تذکرہ آیا تو میں ذکر دوں کہ حتیٰ روز محشر بچہ گلاس میں پانی لیا ہوا، جو سختی جو ذکر کی گئی ہے قیامت کی سوا نیزے پہ، اچھی بات ہے، اور پیاس کے عالم میں وہ بچہ ڈھونڈے گا کسی کو، پوچھے گا کہ مجھے دے دو، مجھے نہیں، میں اپنے باپ کو دوں گا. یہ وہی بچہ ہوگا، باپ کو مطلب یعنی اپنے رحم کو، اپنے رشتہ دار، اپنے رحم کو، اپنے ماں باپ کو. بہت ہی اچھی بات ہو گئی. جی. بس مسئلہ یہ ہوا کہ شفیع کون کون لوگ ہوں گے. قرآن کریم ہوں گے، رحم ہوں گے، اور سننا چاہیں گے ہم لوگ آپ سے. اس کے علاوہ جو ہے وہ علماء ہیں، خود علماء ہیں، علماء ہیں. حتیٰ یہاں تک ہے کہ جیسے انہوں نے پانی کے سلسلے سے کہا، خود روایات میں ہے کہ ایک منزل ایسی ہوگی کہ جہاں پر وہ شخص کے جسے جہنم میں لے کے جایا جا رہا ہوگا تو اس کے سامنے ایک فرد آئے گا، وہ پہچان جائے گا اس کو، تو پروردگار تو اسے جہنم میں، کہا کہ پروردگار آواز آئے گی کہ ہاں اس کے اعمال ہی ایسے تھے، لیکن مالک اس نے مجھے پانی پلایا تھا. وہ پانی پلانے والا بھی جس نے چونکہ پانی پلایا ہے، اس بنیاد کے اوپر وہ شفاعت کرے گا. بہت اچھی بات کہی. حقیقت میں یہی روایت یہ کہنا چاہتی ہے کہ لوگ جہاں تک شفیع ہوں گے ویسے نیک عمل بھی شفاعت کرے گا. نیک عمل بھی شفاعت، یعنی یہ اصل بات یہ. اور جس میں سے روایت نے، اگر اس روایت کو تو بہت تفصیل ہو جائے گی، اس کو بالکل نہیں عرض کروں گا، جس میں سے روایت کا فقرہ ہے کہ ایک عمل کا وزن بہت بڑا ہے. اچھے عمل شفاعت کریں گے، پر اچھے عمل میں ایک عمل اتنا بڑا ہے کہ اس کے برابر کوئی نہیں، وہ ایک انسان کا اپنے ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنا ہے.
یہ اگر اس نے اپنے ماں باپ کے ساتھ دنیا میں نیکی کی ہے نا تو یہ نیکی آخرت میں اس کے لیے شفاعت کرے گی اور اسے بچا لے جائے گی، اور یہ نیکی کہے گی کہ بھئی یہ اپنے ماں باپ کا نیک ہے اور اس کو بہشت میں ہونا چاہیے۔ تو میں یہاں پر اپنی بات کو آپ سے دونوں آدمی سے کہ یعنی اتنی گفتگو ہماری ہو رہی ہے شفاعت کی، شفاعت ہوگی اور وہاں جانے کے بعد انشاءاللہ سب نکل جائیں گے، جری نہیں کر رہے ہیں ہم لوگ؟ دیکھیے یعنی گناہ کے اوپر چلو ٹھیک ہے وہاں پہ جا کے ہم جو ہے وہ آپ کو اٹھا ہی لیں گے، نکال ہی لیں گے، آپ کے جو ہے وہ جہنم سے بچا ہی لیں گے۔ بہت اچھی بات آپ نے کہی، اتفاق سے ہم لوگوں کو جری نہیں بنا رہے ہیں، امیدوار بنا رہے ہیں۔ ہاں ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ کوئی ایسی روشن دان نہیں ہے جہاں سے امید کی کرن نہ اس کو، بھئی توبہ کیوں رکھا اللہ نے، مغفرت کا دروازہ کیوں کھول دیا، کیوں اللہ نے اپنی طرف بلانے کا کیوں راستہ رکھا کہ بندہ مایوس نہ ہو گناہ کر کے۔ ویسے کہا بھی گیا ہے روایت میں معذرت کہ لا شفیع انجح من التوبہ۔ اتفاق سے یہ روایت تو اتنی بڑی ہے نا، اس کا مطلب یہ توبہ جو ہے توبہ خود توبہ، اور کہا روایت کہتی سب سے بڑا شفیع توبہ ہے، کیونکہ ہمیں برزخ کے بھی مرحلے سے گزرنا ہے، ہمیں برزخ سے مرحلے سے۔ چھٹے امام کی ظاہر معصوم کا فرمان ہے کہ دیکھو برزخ کا انتظام کر کے تم آنا، کیونکہ شفاعت آخرت میں ہے، شفاعت کا مرحلہ کیا ہے، آخرت میں ہے۔ تو ہم گویا ابھی امیدوار کر رہے ہیں، نا امید ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اگر کوئی گناہ ہو جا رہا ہے تو انشاءاللہ ایسے پلٹ جائیں۔ جری والا معاملہ یہاں پر ہے کہ اگر فرض کریں کہ یہ ہوتا کہ ایک شخص جو ہے اس کا نام لے کے کہا جاتا کہ مثلا فلاں تم جو ہے وہ کچھ بھی کر لو لیکن تمہاری شفاعت ہو جائے گی، ایسا نہیں ہے، صحیح بات یعنی ہے، کہیں پر بھی یہ نہیں ہے کہ بھئی کچھ بھی کر لو تو شفاعت ہو جائے گی، ایسا نہیں ہے، اس کی پھر شرائط ہیں۔ ہم لوگ نے مثال بھی پیش کی نا کہ پہاڑ پر چڑھو، اتنے اوپر چڑھو کہ وہ جو چوٹی کے اوپر ہے وہ اپنا ہاتھ بڑھائے تو تمہارا ہاتھ اس کے ہاتھ تک پہنچ جائے۔ بالکل ہم لوگ نے کہا اللہ پر ایمان رکھنا چاہیے، ہم لوگوں نے کہا انبیاء پر ایمان رکھنا چاہیے، آسمانی کتابوں پر ایمان رکھنا چاہیے، اتنا فساد نہ کرے زمین پر، ظلم و ستم نہ ڈھائے دوسروں کے اوپر، اس کو شفاعت ہوگی، اور اتنا زیادہ غرق نہ ہو گناہوں کے اندر۔ صحیح، یہ قرآن میں بتائیں۔ وہی ہو گیا جیسے یہودیوں کے سلسلے سے ہے، یہ جری ہونا وہاں پر ہے، اس کے لیے بھی قرآن نے منع کیا ہے یہودیوں کے لیے، کیونکہ ان کا یہ اعتقاد، ہمارا کوئی عقیدہ یہ نہیں ہے کہ آپ کچھ بھی کر لیں تو شفاعت ہونی ہی ہونی ہے، ایسا نہیں ہے۔ ہاں یہ ہے کہ ایک امید کی کرن ہے۔ اچھا کبھی کیا ہوتا ہے کہ انسان مایوسی کی بنیاد کے اوپر وہ سوچتا ہے کہ بھئی اب تو مثلا پانی سر سے اوپر ہو ہی گیا، اب کیا ہے، اب کیا کر سکتے ہیں، مطلب ایک انسان ڈوب رہا ہے، اب وہ کہتا ہے کہ تو بالکل دور تک ساحل ہے ہی نہیں، کچھ ہے ہی نہیں، تو چلو اب تو ڈوب ہی جائیں گے، ختم، آپ ہاتھ پہ کیا بہت ماریں۔ اچھی بات کہی، ایک بات تو ہم لوگ نے کہی نہیں، اور وہ بات یہ تھی کہ اتنا عظیم معجزہ، جیسے قرآن معجزہ ہے ویسے ابھی محرم نزدیک ہے، کربلا کا یادگار انقلاب، یہ سید الشہداء کی عزاداری، امام حسین علیہ السلام پر آنسو بہانا، سید الشہداء کے اوپر گریہ کرنا، یہ خود انسان کے قلب کو پاک کرتا ہے آلودگیوں سے، اور کتنے لوگوں کو خدا اس راستے کے ذریعے سے کتنے لوگوں کی ہدایت کرنا چاہتا ہے۔ تو جہاں کے اوپر ساری چیزیں شفاعت کریں گی، وہاں کے اوپر البتہ یہ جو ہم روتے ہیں اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس رونے کا کیا مطلب ہے؟ جو ہم کہتے ہیں کہ آنسو شفاعت کرے گا، گریہ توبہ ہے، عزاداری ذریعے نجات اور مغفرت ہے۔ یہ جو رونے کا مفہوم اگر ہم اور آپ کے ذہن میں اچھا آ جائے نا تو اصل میں ہم روتے اس لیے تاکہ ہم یہ کہنا چاہتے رو کر کے ہم اپنے آقا اور اپنے درمیان ہم ہم آہنگی پیدا کرنا چاہتے ہیں، روحی اور روانی روحی ہم آہنگی۔ ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ جو امام کا ایمان ہے، جو ان کا ایثار ہے، جو ان کے یہاں قربانی ہے، جو ان کا تقویٰ ہے، جو ان کے پاکیزگی ہے، جو ان کے یہاں طہارت نفس ہے، اس کی ایک ہلکی سی جھلک ہمارے اندر آ جائے، یہ رو کے ہم کہتے ہیں۔ تو آپ یہ دیکھیں نا، یہ خود بھی یہ جو ہم کہتے ہیں کہ گریہ توبہ ہے نا، ایسا ہی ہے، ہم روتے اسی لیے تاکہ آلودگیاں دور ہوں اور ہم اپنے امام کے قدم پر، یعنی جس طریقے سے امام حسین علیہ السلام کی زندگی تھی اس طریقے سے ہم اپنی ہم چاہتے زندگی اس کو کی گزار ہلکی سی جھلک تک ایک ہلکی سی جھلک آ جائے۔ جس طریقے سے امام معاشرے کو، سماج کو دیکھنا چاہتے تھے، اس طریقے سے ہم اپنے سماج کو بنانے کی ہمارے کوشش رونے کا زداری کا یہی مسئلہ ہے۔ جی آپ نے اچھی طرح اشارہ کیا۔ میں نے ایک روایت دیکھی تھی کہیں پر کہ اگر کوئی تشییع جنازہ ہو رہی ہے کسی کی اور اس کے ساتھ میں کوئی ہو گیا، صرف وہ تشییع جنازہ میں اگر وہ شریک ہو رہا ہے
تو روایت میں ہے کہ اس کو 4 شفاعتیں دی جائیں گی، تم 4 الگ الگ انداز سے تم شفاعت کر سکتے ہو۔ تو وہ جو صرف ایک تشییع جنازہ میں جا رہا ہے، پھر وہ کہ جس کا لاشا بے گرو کفن پڑا رہا، اب ہم اس کی اگر یاد منا رہے ہیں اور ہم اس سے اسی کی تحریک کو زندہ کرنا، اسی کی تحریک کو زندہ کر رہے ہیں، اس سے متعلق ذکر میں ہم آ رہے ہیں، تو یقیناً پھر اس ذکر کا حصہ اگر انسان بن رہا ہے جو ذکر حیات بانٹنے کے لیے ہے، جو زندگی تقسیم کر رہا ہے کہ جہاں پر مردہ ذل زندہ ہوتے ہیں، تو یہ کتنا بڑا مرحلہ ہے کہ یقیناً پھر اس منزل پر ہمارے اندر بھی وہ صلاحیت پیدا ہو جائے گی اپنے وجود کی پاکیزگی کی بنیاد کے اوپر، کیونکہ وہ افراد پاکیزہ ہوں گے جو دوسروں کی شفاعت کریں گے۔ تو یہ بہت بڑا ایک اہم فکر انگیز مرحلہ ہے جس کی طرف مولانا عقیل معروفی صاحب نے بھی اشارہ کیا کہ یہ صرف ایک مجالس نہیں ہے، یعنی ہمارے دل کو دھو کر پاکیزہ بنانے کا ایک وہ ذریعہ ہے، ایک ایسا سلسلہ سید الشہداء نے قائم کیا ہے کہ جہاں پر انسان پاکیزہ بنتا ہے، اور پاکیزہ اس مقام پر بنتا ہے کہ جہاں وہ دوسروں کی شفاعت کر سکتا ہے۔ صحیح بات ہے، کیونکہ یہاں پر انسان باتقویٰ بنتا ہے۔ اس کا مطلب ہے محرم کے اس عظیم یادگار انقلاب کی فرصت سے ہر ایک کو فائدہ اٹھاتے ہوئے اور فہرست حر میں داخل ہونے کی ضرورت ہے۔ یقیناً یہ کوثر حسینی ہے، میں اس کو کوثر حسینی کہتا ہوں، فرش عزا کو کوثر حسینی کہتا ہوں، جس میں ہم اور آپ نہا کر اپنی روحوں کو طیب و طاہر کرتے ہیں۔ تو یہ بہت ہی اہم چیز تھی شفاعت کے لیے، اور یہ عزاداری یعنی ہم کہہ سکتے ہیں آنسو شفاعت کا ایک ذریعہ ہے۔ بالکل، یہ روایت کی روشنی میں۔ جی تو ابھی تک گفتگو ہوئی کہ جو چیزیں شفاعت کرنے والی ہیں ان کی تقریباً ایک فہرست جو ہے وہ ہم لوگوں کی بیان ہو گئی، بالکل بیان ہو گئی، لیکن ایک چیز رہ گئی، ایک چیز رہ گئی جی اسے مکمل کر دیں آپ۔ وہ آپ نے یہ کہا تھا کہ کیا یہ جری بناتی ہے؟ وہ تو بات ہو گئی کہ نہیں بھائی، جری نہیں بناتی، امیدوار بناتی۔ امید آپ دیکھیے، اگر کسی انسان نے گناہ کیا ہو، ابھی حسین کے راستے سے، راہ اہل بیت سے، جو راہ اہل بیت وہی راہ خدا ہے، جی اس سے ہٹا ہوا ہے، پر حسین کی بارگاہ میں آ کر آنسو بہاتا ہے، تو وہ راہ الہی کے اوپر آتا ہے۔ اب اس کے ساتھ ساتھ روایتوں نے بھی بڑی اچھی باتیں بتائی ہیں۔ پیغمبر نے کہا ہے کہ مجھ سے اگر تم قیامت میں نزدیک ہونا چاہتے ہو اور یہ چاہتے ہو کہ قیامت میں مجھ نبی کی شفاعت تم کو نصیب ہو، تو وہ تو ہم نے بتایا، ایمان اللہ پر، قیامت پر ایمان، انبیاء پر ایمان، اور آسمانی کتابوں پر ایمان، فساد اور ظلم نہ کرتا ہو، گناہوں میں غرق، اس پہ تو قرآن نے اشارہ کیا۔ روایت نے، پیغمبر پاک کی روایت ہے کہ جو سب سے زیادہ سچا ہوگا، جو سب سے زیادہ امانت دار ہوگا، جو سب سے زیادہ خوش اخلاق ہوگا، اور جو سب سے زیادہ لوگ، یہ دیکھیں بہت اہم ہے، جو سب سے زیادہ لوگوں سے نزدیک ہوگا، وہ کل قیامت میں سب سے زیادہ میرے سے قریب ہوگا، میری شفاعت۔ اس کا مطلب 4 یہ بھی ہیں، اچھا اخلاق بھی کہا ہے، اچھا اخلاق بھی کہا ہے۔ امام رضا علیہ السلام کی حدیث ہے، ان اقربکم منا یوم القیامہ احسنکم اخلاقا خلقا۔ جی، تو اب یہ دیکھیے وہی بات ہے کہ اخلاق جس کا اچھا ہو، کردار جس کا اچھا ہو، خاص طور پر اتنی بڑی بات ہے اخلاق۔ ہم سوچتے تھے، قرآن نے کہا ہے دنیا کو متاع الدنیا قلیل، متاع الدنیا قلیل، قرآن نے کہا۔ جب دنیا کو قرآن کہتا ہے، یہ چاند سورج ستارے آسمان زمین، تو کہتا ہے متاع الدنیا قلیل۔ لیکن جب آ کر اخلاق کی بات کہتا ہے تو کہتا ہے انک لعلی خلق عظیم۔ اس کو عظیم سے تعبیر کرتا ہے قرآن کریم، اخلاق کو، اتنی بڑی چیز ہے۔ تو اچھا، سب سے سچا ہو، سب سے زیادہ امانت دار ہو، سب سے زیادہ خوش اخلاق ہو، اور لوگوں سے قریب، اور لوگوں کے درد کو وہ سمجھتا۔ لیکن ایک چیز کا اور ایک گنجائش ہے یہاں پہ، اور مجھے لگتا ہے کہ شاید وقت بھی زیادہ ہو رہا ہے، پر ایک گنجائش ہے، وہ یہ ہے کہ کچھ مصداق بھی پیش کرنے کی ضرورت ہے۔ میں چاہوں گا کہ اگر ایک دو تاریخی مثالیں کچھ تاریخی مثالیں کہ آ کر جنہوں نے پیغمبر پاک سے درخواست کی ہو کہ بھئی ہم چاہتے ہیں کہ ہم جب دنیا سے جائیں اور قیامت بپا ہو تو آپ ہماری شفاعت کریں، ہم چاہیں گے کہ آپ ایک دو مصداق اس کا پیش کریں۔ میں آپ سے چاہوں گا، اس میں متعدد اس کے مصادیق ہیں، آپ بھی اس میں یقیناً حصہ لے سکتے ہیں اور اس کو بہتر طریقے سے بیان کریں۔ 2 نمونے میرے ذہن میں آ رہے ہیں۔ ایک تو انس بن مالک کا ہے، جو پیغمبر کی خدمت میں حاضر ہو کے کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ،
کیا میری شفاعت ممکن ہو سکے گی، اور کہاں پر وہ اس کے اندر دونوں چیزیں ہیں ہاں کہ کہاں ملیں گے. تو پیغمبر نے اس کو بیان فرمایا، پہلے میزان پر کہا، پھر صراط پر کہا، پھر کہا کہ حوض کوثر پر. تو یہ جو ہے شفاعت کے سلسلے سے ان لوگوں کے لیے جواب ہے کہ جو مثلا جن کی سمجھ میں نہیں آتا، اور ہاں جو کہتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا شرک ہے. ہے، یہ شرک ہے. پھر ایک اور بہت ہی خوبصورت روایت جیسے سیرہ حلبیہ میں بھی نقل کیا گیا ہے اور ابن اسحاق نے بھی نقل کیا، وہ یہ ہے کہ ایک شخصیت ہے تبع ظاہراً، جو پیغمبر کے زمانے سے کافی پہلے ہے، اور اس نے پیغمبر کے سلسلے سے سنا ہوگا یا کتابوں میں پڑھا ہوگا کہ ایک ایسا نبی آنے والا ہے. تو انہوں نے پیغمبر کو ایک مکتوب لکھا کہ میں یعنی آپ خط کے اوپر لکھا. خط لکھا کہ میں آپ کے اوپر ایمان لے کے آیا، اور میں گواہی دیتا ہوں، آپ کی رسالت کی گواہی دیتا ہوں، توحید کی گواہی دیتا ہوں، اور پھر اس طرح سے کہ میں روز قیامت جو ہے وہ چاہتا ہوں کہ آپ میری شفاعت کریں اور میں تنہا نہ رہ جاؤں. کیا بات ہے. پھر اس میں تاریخ میں ہے کہ یہ جو مکتوب تھا، جو لیٹر تھا، جو خط تھا، اپنے دور کے اس دور کے کسی عالم کو دیا کہ یہ کسی کی طریقے سے پیغمبر تک پہنچ جائے. تو ہوتے 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 بہرحال وہ پیغمبر تک جب پہنچا تو پیغمبر نے مرحبا کہا کہ تبا کے اوپر مرحبا، اور خوشا حال کہ وہ جاتے جاتے اس فکر میں تھے کہ ہماری نجات جو ہے وہ ہو، اور نجات بھی وہ پیغمبر کے ذریعے سے ہو، اور وہ بھی شفاعت اور کے وہ ذریعے شفاعت کے ذریعے سے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ تقریباً 1000 سال کا فرق تھا. اللہ، 1000 سال کا فرق ہے پیغمبر میں اور اس ذات میں کہ تو ظاہر ہے کہ وہ شخصیت، اور شاید ان کو کہا کہ میرا صالح نیک بھائی، میرا صالح، بالکل بالکل جی، یعنی اگر یہ عمل صحیح نہ ہوتا تو کیسے تو کیسے پیغمبر پاک کہتے کہ میرے صالح بھائی کے اوپر مرحبا اور آفرین صد آفرین میرے صالح بھائی کے اوپر. اور ایک اقارب کر کے ظاہراً سواد بن قاریب، سواد بن قاریب نے کہا کہ کن لی شفیعا یوم لا ذو شفاعت بمغن فتیلا عن ذی قارب، ان سواد یعنی قاریب بن سواد بن قاریب کے لیے انہوں نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ اس دن آپ میری شفاعت کر دیجئے جس دن کوئی بھی کسی کی شفاعت نہیں کرے گا. پر اس سے ایک اور میں نے آج ایک تاریخ کے حوالے سے ایک بات دیکھی کہ مصعب ابن اسلمی ایک شخص ہے اور اس کا ایک غلام ہے. تو خود مصعب کا بیان ہے کہ میرا غلام ایک دن، ایک غلاموں میں سے پیغمبر کی خدمت میں جا کر کہتا ہے کہ اللہ کے نبی، میں یہ چاہتا ہوں کہ قیامت میں جن جن لوگوں کی آپ شفاعت کریں گے ان میں سے ایک میں بھی ہوں، یعنی میری بھی شفاعت کریے. تو پیغمبر نے اس سے پوچھا کہ یہ بتاؤ یہ بات تم کو سکھائی کس نے؟ یہ جو تم آ کے کہہ رہے ہو کہ قیامت میں کل جن کی شفاعت کریں گے میری بھی آپ کریے ان میں سے، یہ تم کو کس نے سکھائی؟ تو اس نے کہا کہ اللہ کے نبی مجھ کو کسی نے نہیں سکھایا، یہ میرے دل کی آواز ہے، یہ میری اپنی چاہت ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ میری شفاعت کریں. بہت سارے لوگ پیغمبر پاک کے چاہنے والے ایسے زمان تھے. میں یہیں سے ایک بات کہنا چاہوں گا، اور وہ بات یہ ہے کہ ہمیں بھی اپنے مجلسوں میں، اپنی گفتگوؤں میں، یا جو حضرات سن رہے ہیں عشرے برگزار کرتے ہیں، مجالس کرتے ہیں، ان کو پیغمبر پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شخصیت کے حوالے سے بھی عشرے رکھنا چاہیے، گفتگو کے اور سیمینار کی ضرورت ہے بہت. کتنے لوگ پیغمبر پاک کی بارگاہ میں، وہ بھی جوان ایسے تھے کہ جو اپنے دونوں زانوں کو اٹھا کے نبی پاک کے محضر میں بیٹھ کر چہرے اقدس کی زیارت کیا کرتے تھے، حضور سے الفت کرتے تھے. اور جب وہ جاتے تھے نا تو ان کا دل نہیں بھرتا تھا کہ پیغمبر پاک کو چھوڑ کر چلے جائیں. تو یہ ہمارا ایمان ہے، اللہ پر کے نبی پر ایمان رکھنا. تو یہ تو مصعب کے غلام سے کہا کہ یہ بتاؤ تم کو کس نے سکھایا ہے؟ کہا مجھے تو کسی نے نہیں سکھایا، میرے دل کی آواز ہے. تو پیغمبر پاک نے کہا کہ میں تمہاری شفاعت کروں گا، جن جن لوگوں کی شفاعت کروں گا قیامت میں ان میں سے تم کیا ہوگے؟ ایک ہوگے. یہ صرف مصعب ابن اسلمی کے غلام کی بات تھوڑی ہے. میرے مولا نے جب رسول پاک کو غسل دیا، کفن پہنایا، اور کفن پہنانے کے بعد جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ اقدس کو کھولا ہے، کفن ہٹایا ہے، تو امام علی علیہ السلام نے رسول خدا سے جو گفتگو کی ہے اس میں ایک اہم گفتگو، اذکرنی عند ربک، اللہ کے نبی آپ خدا کی بارگاہ میں ہمیں یاد کریے گا. اور
یہ اس وقت کہا جاتا ہے، یہ جملہ علماء نے لکھا ہے کہ یہ شفاعت کے معنی میں ہے. یعنی یہ خود ایک درس ہے، ایک بڑا درس ہے، ایک بڑی تربیت ہے کہ، اور ظاہر سی بات ہے، چھٹے امام کی حدیث ہے کہ پوری زندگی وقف کر دو تاکہ تم کو ایک پاک انسان، پاک و پاکیزہ ساتھی، نیک ساتھی مل جائے. وَاطْلُبْ مُؤَاخَاةَ الْأَتْقِيَا وَلَوْ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَإِنْ أَفْنَيْتَ أُمُورَكَ فِي طَلَبِهِمْ. پوری زندگی صرف کر دو تاکہ تمہیں ایک پاک ساتھی مل جائے. کیوں؟ اس لیے کہ جو نیک ہوتا ہے نا، وہ چراغ راہ بھی ہوتا ہے اور چراغ منزل بھی ہوتا ہے. اس لیے اچھا ساتھ اختیار کیا جائے، یہ شفاعت کا معنی ہے، تاکہ اچھوں کے ساتھ وہاں کے اوپر ملے اور وہ اچھے ہمیں کیا کر سکیں، شفاعت کر کے. شفاعت میں ایک پہلو بس رہ گیا چھوٹا سا، بس آخر کے شاید آدھے منٹ میں ہو جائے، وہ یہ کہ مغفرت کے ساتھ ساتھ جو ہے، گناہوں کی بخشش کے ساتھ ساتھ ترفیع درجہ، درجے کی بلندی کی، اس میں بہت ہی اہم بات ہے. درجے کی بلندی. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ جہاں شفاعت، یہ بھی متکلمین کے درمیان ایک گفتگو ہے، آیا شفاعت صرف مغفرت ہے یا نہیں، درجات کی بلندی بھی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بہشت میں جانے کے بعد بھی کا مطلب ہے کہ بہشت میں، بھائی ہم کسی شہر میں کوئی گھر خریدتے ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ اچھی جگہ کے اوپر ہو، ٹھیک ہے؟ تو بہشت کے درجات فرق کرتے ہیں. خود جناب فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہ کے زیارت نامے میں جو امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام سے نقل ہے، یہی تو ہم ہمیشہ پڑھتے ہیں، یا فاطمہ اشفعی لنا فی الجنہ، یعنی جنت میں موجود ہوں اور ہمارے درجات کیوں. بہت ہی اچھی بات کی طرف اشارہ کیا. پس شفاعت میں ہم مغفرت ہے، یعنی مغفرت ہے، ایک انسان کی بخشش ہو کے بہشت میں داخل ہوگا، اور بہشت کے اندر بھی درجات کے بلندی کی باتیں. خود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کے سلسلے سے ذکر کیا کہ جو خاتون متعدد وہاں پہ واجبات ذکر کیا کہ مثلا نماز ادا کرتی ہے، واجبات ادا کرتی ہے، اپنے شوہر کی نیک ہے، شوہر کے لیے کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتی ہے. تو ایسی اگر کوئی خاتون ہے تو ہماری بیٹی فاطمہ سلام اللہ علیہا اس کی شفاعت. بہت ہی اچھی بات ہے. اور یقیناً جب جہاد کا رتبہ ہے، خانہ داری ہے، شوہرداری ہے، اور بہترین شوہرداری ایسا ہی ہے کہ ایسی خواتین کو شہزادی دو عالم شفاعت کریں گے. تو ظاہراً مطالب کو اگر ممکن ہے تو ہم لوگ جم کرتے ہیں، وقت ناظرین کے لیے زیادہ ہو چکا ہوگا یقیناً. تو اگر کوئی اہم پوائنٹ ہے آپ دونوں کی خدمت میں ایک بار آنا چاہوں گا. جی نجیب بھائی، اگر کوئی اہم پوائنٹ ہے سلسلے سے ایسا اگر کوئی ذہن میں ہو تو اسے بیان کریں، پھر جو ہے وکیل بھائی کی خدمت میں چلتے ہیں. نہیں، میرے خیال سے میں بیان کرتا ہوں، جو چھوٹ جائے گا اس کو آپ بیان کریں. آپ بیان کریں، چھوٹے گا ہی نہیں. نہیں چھوٹ جائے گا جی تو پھر آپ بیان کریں، ہے نا. میں یہ چاہوں گا کہ آپ بیان کریں، ہے نا. ہاں، تو ہم یہ چاہتے ہیں، میرے ایک نیچر ہے جی، اور وہ یہ ہے کہ جب ہم اور آپ کوئی بھی گفتگو کریں تو آخر میں ایک نتیجہ، یہ آپ نے بہت اچھی بات کہی کہ ایک نتیجہ دینا چاہیے، ہے نا. بولو کہ ہم اور آپ کی ایک گفتگو ہی رہی ہے. ہم لوگوں نے شفاعت کا معنی بتایا، اور شفاعت کے معنی پہ اب یوں کہہ سکتا ہوں کہ کسی کے ذریعے سے مغفرت کا ہونا یا درجات کا بلند ہونا، یہ ایک بات ہو گئی. دوسری بات ہم لوگوں نے یہ کہا کہ صالح بندے کسی کے حق میں دعا کریں تو اس کے دعا کے نتیجے میں کسی کی مغفرت ہوگی. جناب یعقوب علیہ السلام، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ آیات ذکر کی ہیں. ہو گئی بات. اس کے بعد تیسری جو ہم لوگوں کی گفتگو تھی وہ کئی طرح کی آیات تھیں. پہلی آیت کریمہ یہ تھی کہ کوئی دوست کام نہیں آئے گا، ساتھی کام نہیں آئے گا، شفاعت نہیں. اس کو کہا کہ یہ کافروں سے مربوط ہے، یہ ظالموں سے مربوط ہے، یہ جو لوگ دین کے اوپر ایمان نہیں رکھتے ہیں، قیامت کے اوپر ایمان نہیں رکھتے، ان سے مربوط ہے. خصوصی کوٹا سمجھتے ہیں کہ میرا خصوصی کوٹا ہے، وہ یہودیوں سے مربوط ہو گئی بات. اس کے بعد ایک آیت اسی کے سلسلے میں یہ بھی پڑھی گئی کہ کچھ لوگ کہتے تھے کہ بت شفاعت کریں گے. کہا گیا کہ بھئی جو روایت، جو آیت منع کرتی ہے وہ بتوں کے حوالے سے منع کرتی ہے کہ بت ہرگز شفاعت نہیں کریں گے. پھر ہم لوگوں نے یہ پڑھا کہ کچھ آیتیں ہیں جو کہتی ہیں شفاعت ہوگی، مگر وہ یہ کہتی کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ کوئی بندہ مستقل ہے، خدا سے ہٹ کر کے کوئی عمل انجام دے گا. نہیں، ما من شفیع الا من بعد اذنہ،
جو بھی شفیع ہے، جتنا بھی بلند مرتبہ ہے، اللہ کے اذن و ارادے سے وہ یہ کرے گا. خوب اس کے بعد ہم لوگوں نے ایک گفتگو یہ کی کہ قرآن میں جن کی شفاعت ہوگی اس کے کیا شرط ہیں. تو ہم لوگ نے بتایا کہ اللہ پر ایمان رکھے، رسول انبیاء کرام پر، آسمانی کتابوں کے اوپر ظلم اور فساد نہ کرتا ہو، صحیح ہے نا، اور گناہوں میں غرق نہ ہو. پھر روایتوں میں ہم لوگ جب آئے کہ آپ نے وہ روایت پڑھی کہ بھائی کتنے لوگ شفاعت کریں گے، صحیح کہہ رہا ہوں نا؟ جی جی. تو بحث یہ ہوئی کہ قرآن مجید شفاعت کرے گا، رحم شفاعت کریں گے، نیک عمل شفاعت کرے گا، حتیٰ وہ بچہ جو دنیا سے گزر چکا ہے وہ بچہ شفاعت کرے گا، علماء شفاعت کریں گے، شہداء شفاعت کریں گے، مومنین شفاعت کریں گے، قرآن مجید شفاعت کریں گے، پڑوسی شفاعت کریں گے، سید الشہداء شفاعت کریں گے، انسان کا یہ جو آنسو ہے یہ بھی شفاعت کرے گا. پھر ہم لوگوں نے کہا کہ جن کی شفاعت ہوگی، جن کی شفاعت ہوگی وہ کیا کیا ہوں گے، وہ تو قرآن سے بتایا تھا. روایتوں میں کیا کہا گیا؟ سب سے جو سچا ہوگا، سب سے امانت دار ہوگا، سب سے زیادہ اخلاق کا مالک ہوگا، اور سب سے زیادہ لوگوں سے قریب ہوگا. اس طریقے کے لوگوں کو ہماری اور آپ کی کیا ہو جائے گی؟ شفاعت نصیب ہوگی. جو اب چھوٹا ہے وہ آپ بتائیے گا. چھوٹا تو کچھ نہیں ہے، ایک چیز کا اضافہ ہے، بس یہ کہ کہیں ذہن میں تصور یہ نہ پیدا ہو کہ شفاعت کا مطلب یہ ہے کہ بالکل ایک انسان مثلا بندگی کی راستے پر، بندگی کی راہ پر چل رہا ہے اور کہیں کہیں اس سے گناہ صغیرہ یا چھوٹے موٹے ایسا کر کے کچھ ہو جاتا ہے، اور باقی اس نے اپنے آپ کو خود اس درجے پہ پہنچایا ہوا ہے کہ وہ اللہ کا ایک نیک بندہ ہے، صالح. روایت جو ہے وہ اس کو کہتی ہیں کہ نہیں، جو گناہان کبیرہ ہیں، یعنی باقاعدہ اصل میں یہ بحث ہی ہے کہ چونکہ ممکن ہے بعض لوگ کہیں گے بھائی گناہ کبیرہ کی شفاعت نہیں، گناہ کبیرہ کرنے والوں ہی کی شفاعت ہے. یعنی وہ افراد ہیں کہ جو واقعاً گناہ میں ملوث ہیں، انہی کی شفاعت ہوگی، گناہ گاروں کی شفاعت ہوگی. لیکن وہی شرط ہے کہ الا لمن ارتضی. ہاں، الا لمن ارتضی. اب یہ کہ بعض گناہ ایسے ہیں کہ مثلا کچھ گناہ ہیں جیسے شرک یا ظلم، تو اس کو قرآن نے خود اس کو الگ کر دیا ہے کہ شرک نہ ہو، ظلم نہ ہو. اس کے علاوہ کتنے ہی گناہ میں کوئی ملوث کیوں نہ ہو، امید کا دامن نہ چھوڑے. ہاں، امید رہے یہ کہ ہم اب بہت گناہ کر چکے ہیں، اب تو چھوڑو، ہمارے پلٹنے کا راستہ ہی نہیں ہے. اگر مشرک اور کافر اور منافق نہیں ہے، ہاں، اللہ پر ایمان رکھتا ہے، دین اسلام کو قبول کرتا ہے، الا لمن ارتضی کی تفسیر یہی کی گئی ہے کہ خدا متعال کس دین سے راضی ہے، وہ دین اسلام ہے. بہت صحیح بات ہے. اس سے پہلے یہ بات یہ کہ کسی بھی دین و مذہب کے اوپر توبہ کا راستہ ہے. توبہ کا راستہ یعنی مرنے کے پہلے تو توبہ کا راستہ ہے. اگر توبہ ہے تو سب سے بہتر چیز. سب سے توبہ کا مطلب یہی کہ ندامت، ندم و توبہ. لیکن ایک کبھی دیکھیں ایسے آپ کے پاس بھی ہوں گے اور اس طرح کی مثالیں، شواہد، کہ جہاں پہ کسی سے آپ کہتے ہیں کہ بھائی اس کو آپ جانتے ہیں گناہوں میں ملوث ہے، جاننے والوں میں ہیں، آشناؤں میں، تو کہیں بھائی یہ تم کیوں نہیں مسجد میں آتے، کیوں نہیں، مثلا فرض کریں کہ ماہ مبارک میں بھی وہ روزہ نہیں رکھ رہا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ بھائی ہم نے اتنے گناہ کر لیے ہیں، اب کو فائدہ نہیں ہے، اب تو ہمیں جلنا ہی ہے، اب جانا ہی ہے، ہمیں جاننا. صحیح بات ہے. تو یہ ان لوگوں کے لیے ہے کہ نہیں، ایسا نہیں ہے. جی، متعدد میسج ہمارے پاس تو جب سبیل کمنٹ کے پروگرام ہوتے ہیں آپ کے بھی جواب رہتے ہیں. انشاءاللہ عقیل بھائی سے بھی وعدہ لے رہے ہیں، اس کے لیے بھی جو ہے وہ جواب رہیں گے. اس کے بھی ان کے جواب کے لیے وقت رکھیے گا. جی نہیں، سبیل کمنٹ پروگرام کا تو یہ ہے ہی ہے سسٹم کہ اس میں 2.5 منٹ زیادہ سے زیادہ آپ کو دیں گے. ایک شرعی مسئلہ، ایک مشکل جوان کی جو ہے وہ حل کرنے کی کوشش کی جائے گی. تو اس میں متعدد جوانوں کے سوال یہ آتے ہیں کہ مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے، بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے، اب ایسا لگتا ہے کہ ساری نمازیں چھوڑ دیں، سب کچھ چھوڑ دیں. اچھی چیز، بتائیے کیا کیا جائے. تو اسی وجہ سے بھی اس پروگرام کو اسی لیے بھی رکھا گیا تھا کہ اگر خدا نخواستہ کبھی گناہ ہو جا رہا ہے، کبھی جو ہے وہ ہم سے جو ہے وہ کوئی ایسی بات سرزد ہو جا رہی ہے جو خداوند متعال کی مرضی کے خلاف ہے، ائمہ اطہار کی مرضی کے خلاف ہے، تو نا امید نہیں ہونا چاہیے. پوری روایت ہے کہ ان شفاعتی یوم القیامہ لأہل الکبائر، لأہل الکبائر. جی، باقاعدہ ہے کہ وہ جو، یعنی ایسا نہیں کہ معمولی گناہ، اس نے گناہ کیے ہوں، جی ہاں اس نے گناہ کیے ہوں، لیکن وہ ہے کہ وہ گناہ کر کے اس منزل پر بھی نہ پہنچا ہو کہ بالکل دل جو ہے وہ سیاہ ہو جائے، لہذا پلٹ کے نہ پائے. لہٰذا اس کو اپنے آپ کو بچانے کی بھی ضرورت ہے کہ بھائی ہو سکتا ہے اب بھی کوئی ایک روزانہ ہو اور مسلسل ہم گناہ کرتے چلے جائیں، پھر اپنے آپ کو ختم کر لیں. ہاں، تو بس یہیں پہ اپنی گفتگو کو ختم کرتے ہیں ہم لوگ کہ دیکھیں اہل کبائر کے لیے ہے، لیکن یہ پوڈ کاسٹ سننے کے بعد یہ ذہن میں نہ آ جائے کہ ہم گناہ کبیرہ خدا نخواستہ سرزد کر رہے ہیں. صرف ایک مثال آپ کو دینا چاہوں گا. جی، مثال کے طور پر اگر آپ نے اس گھر کے اندر
سارے چاروں طرف سے دیوار ہو جی اور کوئی روشنی آنے کے لیے کوئی روشن دان آپ نے نہیں بنائی، ہاں تو سورج نکلا بھی ہوگا تو آپ تک روشنی نہیں۔ ایسے ہی انسان گناہ کر کے اپنے روح کے ارد گرد چاروں طرف دیواریں اٹھا لیتا ہے، حتیٰ ایک سوراخ بھی نہیں بچتا ہے، جی ٹھیک ہے، کہ اس کے اندر کوئی روشنی آ سکے، کسی کی بات اثر کر سکے، کوئی نصیحت اس کو اثر کر سکے۔ ایسا نہ ہو انسان کی اتنا گناہ کر کے اتنا زیادہ اپنے کو تاریک بنا لے کہ جیسے ابھی مولانا نے کہا کہ بھئی کوئی روشنی، کوئی کرن پہنچ ہی نہ سکے اس کی روح تک، انبیاء کی بات بھی اس تک اثر نہ کر سکے۔ یعنی پیغمبر نے ایک طرح سے ایک ایسا روشن دان کھول دیا ہے شفاعت کا کہ جہاں سے ہمیشہ تمہیں جو ہے وہ امید آتی رہے۔ بڑی عجیب روایت ہے، ایک روایت تھی ذہن میں آئی کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کو بیان کرتے ہیں کہ مجھے اختیار دیا گیا جی کہ آدھی امت کو میں چاہوں تو بہشت میں لے جاؤں، جی آدھی امت بہشتی تھی پیغمبر کی، چاہتے تو لے آتے، جی یا پھر شفاعت کروں۔ تو پیغمبر نے کہا میں نے شفاعت کو لیا، کیونکہ آدھی امت تو ادھر چلی جاتی ہے لیکن بہت سارے لوگ رہ جاتے، ہاں بہت سارے لوگ رہ جاتے۔ اب شفاعت اتنا بڑا ایک دروازہ پیغمبر نے کھول دیا ہے کہ اگر کسی کے اندر ذرا بھی صلاحیت ہوگی اور انسان اپنے گناہ کی طرف اگر متوجہ ہو جائے گا تو وہ شفاعت اس کے شامل حال ہو سکتی ہے۔ جی ناظرین کرام، تو امید کرتے ہیں کہ یہ گفتگو ہمارے لیے مشعل راہ قرار پائے۔ اگر خدا نخواستہ گناہ ہوا ہے تو بہترین راستہ یہی ہے کہ توبہ کر کے ہم اس دنیا سے رخصت ہوں، اور اگر گناہ ہو جا رہا ہے نا امید ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ انشاءاللہ ائمہ اطہار علیہم الصلوۃ والسلام، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قرآن کریم کی شفاعت آپ کو اور ہم سب کو ضرور ملنے والی ہے۔ بس ضرورت ہے کہ ہم قرآن پہ عمل کریں، ائمہ اطہار کے فرامین پر عمل۔ اللہم عجل لولیک الفرج۔